بسم اللہ الرحمن الرحیم انا رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل پاک ہمارے جد اعلیٰ کی یاد میں اور ان کا سالانہ عرس مبارک ہے۔ چونکہ یہ پروگرام 18 محرم الحرام کو ہوتا ہے اور جمعے والے دن درس تصوف کی وجہ سے اس کو 2 دن ہم نے آگے کر دیا، تو 25 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو میں مختصر، کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، 4 بجے ہم نے دعا مانگنی ہے، تو حضرت امام زین العابدین کا جو ہم ذکر کریں گے اس کا ثواب ہم اپنے جد اعلیٰ کی روح مقدسہ کو کریں گے۔ چونکہ درس تصوف ہے تو حضرت امام زین العابدین نے کیا ہمیں تصوف سکھایا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت امام زین العابدین کا اصل نام علی بن حسین ہے، یعنی آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ کے دادا حضرت علی کے نام پہ رکھا گیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو حضرت امام زین العابدین کے اصل نام کا پتہ نہیں ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام علی بن حسین بن علی ہے، اور حضرت امام زین العابدین کو زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عبادت کرنے والوں کے سر کا تاج ہے، یعنی آپ ہمہ وقت عبادت میں رہتے تھے، شب و روز تنہائی میں یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے لوگوں کی زبان پہ آپ کا نام جاری ہو گیا زین العابدین۔ ویسے آپ کو ذکی بھی کہتے ہیں، یعنی صاف ستھرا۔ آپ کی جو وصال مبارک ہے، شہادت ہے، وہ 25 محرم الحرام کو ہے، 95 ہجری کو آپ شہید ہوئے ہیں، اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت امام باقر علیہ السلام نے پڑھائی ہے، اور آپ کی مزار مقدسہ قبر انور جنت البقیع میں ہے، اور آپ کو ولید بن عبد الملک بن مروان نے زہر دیا تھا، اور زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور آپ کی جو عمر مبارک ہے جس وقت آپ شہید ہوئے ہیں تو 57 برس تھی۔ تو حضرت امام زین العابدین کا جب ظاہری طور پہ وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، انسان تو انسان، جانور بھی آپ سے اتنا محبت کرتے تھے کہ جس سواری پر حضرت امام زین العابدین سوار ہوتے تھے، جس سواری پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کیا کرتے تھے، وہ ناکہ
وہ اونٹنی 3 دن آپ کی قبر پہ بیٹھی رہی، آنسو بہاتی رہی، اور 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ یعنی آپ کا انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ پیار بھی اتنا تھا کہ بعد از وصال آپ کی سواری بھی آپ کے غم میں آنسو بہا بہا کے دنیا سے چلی گئی۔ عزیزان محترم، جس وقت حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک حنفیہ قبیلے میں شادی کی تھی، تو وہاں سے اس قبیلے سے جو آپ کے صاحبزادہ تھے ان کے نام تھا محمد بن حنفیہ۔ چونکہ حنفیہ قبیلے سے شادی ہوئی تھی اور اس تخصص کو قائم رکھنے کے لیے کہ یہ علوی خاندان ہیں اور سیدہ زہرا کے صاحبزادے نہیں، حنفیہ خاندان سے جو زوجہ پاک تھیں حضرت علی پاک کی ان کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ کو محمد بن حنفیہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسین پاک کے بھائی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، بولتے رہنا تاکہ پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کے چچا ہیں۔ جس وقت حضرت امام حسین پاک شہید ہو گئے، حضرت امام زین العابدین مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو کچھ لوگ تھے انہوں نے جلد بازی کی اور محمد بن حنفیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے امام ہیں۔ جب محمد بن حنفیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو وہ کوئی اپنے نفس کے لیے کسی کو بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ مزکہ مصفہ اور مجلہ ذہن اور دل رکھنے والے شخصیت تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے کہ امام زین العابدین آپ کے بھتیجے ہیں اور آپ امام حسن پاک کے امام حسین پاک کے بھائی ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو جب بیعت کرنے والوں نے اصرار کیا تو محمد بن حنفیہ چل کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے امام زین العابدین، آپ کا درجہ مجھ سے اس لیے اعلیٰ ہے کہ آپ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے شہزادے ہیں، آپ امام حسین پاک کے شہزادے ہیں، آپ کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیعت کریں، آپ بیعت کریں۔ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ دونوں ہم چلتے ہیں حجر اسود کے پاس اور جا کے حجر اسود کو کہتے ہیں اے حجر اسود تو بتا امامت کا حقدار کون ہے۔ جب حضرت محمد بن حنفیہ وہاں پر گئے تو انہوں نے حجر اسود سے یہ کلام کیا، آپ کو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا اے حجر اسود بتا امامت کا حقدار کون ہے، تو حجر اسود خاموش رہا، اور پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا اے حجر اسود تو بتا کہ امامت کا صحیح حقدار کون ہے، محمد بن حنفیہ ہیں یا امام زین العابدین ہیں، یا زین العابدین ہیں یا محمد بن حنفیہ۔ تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی، آپ چاہے شواہد النبوت اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ سیرت کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں، آپ حضرت امام زین العابدین کے تذکرے والی کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ مورخین نے یہ لکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے ہلا اور اللہ نے حجر اسود کو طاقت گویائی عطا فرمائی، طرز تکلم بخشا، وہ حجر اسود نے کلام کیا اور کہا اے امام زین العابدین امامت کے حقدار آپ ہیں، محمد بن حنفیہ نہیں ہے۔ جن کی امامت کی گواہی حجر اسود دے رہا ہو وہ امام زین العابدین، اور محمد بن حنفیہ نے سب سے پہلے جس شخص نے امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنا پیشوا مانا ہے وہ محمد بن حنفیہ ہیں، آپ کے چچا ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اے امام زین العابدین میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ حجر اسود کیا، یہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ آل رسول کا مقام کیا ہے، لہٰذا حجر اسود بولے گا یہ میرا یقین تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ حجر اسود نے کلام کر کے یہ بتا دیا کہ بیعت کے صحیح حقدار امام زین العابدین ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین اپنی زندگی میں جہاں رہتے تھے تو 100 گھروں کی کفالت فرمایا کرتے تھے، اور کفالت کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے چہرے پر نقاب کر کے اپنے چہرے کو چھپا کے آٹے کی بوریاں اور کھانے پینے کا سامان اپنی پشت پہ لاد کے لوگوں کے گھروں میں دیا کرتے تھے، اور تا حیات کسی کو خبر نہ ہوئی کہ یہ راشن پہنچانے والا کون شخص ہے۔ یہ ہے تصوف، اس کو کہتے ہیں صوفیاء کے امام، امام زین العابدین۔
आशिकों के इमाम, इबादत करने वाले आबिदीन के इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपका विसाल होता है तो आपको गुस्ल देने लगे तो जो गुस्ल देने वाले गस्साल थे वो क्या देखते हैं कि आपकी पुश्त मुबारक पर काले काले निशानात हैं। उन्होंने पूछा, ऐ इमाम बाकिर के, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर वालों, ऐ इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम बताओ तो सही, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्त पर ये काले काले निशानात किस चीज़ के हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि अब्बा जान सारी सारी रात गरीबों और मसाकीन को सामान पहुँचाया करते थे। रात के अंधेरे में ग़ुलाम कहते थे, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमें ये बोझ उठाने दे, तो आप फरमाते थे तुम क़यामत वाले दिन मेरा बोझ उठा सकोगे? ये मेरा काम है, ये मुझे करने दो। आप अपने कंधों पे बोझ उठा उठा कर लोगों के घरों में बेवा, मसाकीन और यतीमों को ये पहुँचाया करते थे। ये है तसव्वुफ़। असल में जो तसव्वुफ़ की जो असल है, जो तसव्वुफ़ का मगज़ है, वो मखलूक खुदा की खिदमत है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब्दुल मलिक बिन मरवान जब बादशाह बना ना, तो इत्तेफाक ये हुआ कि वो भी हज पर गया हुआ था और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हज पर गए हुए थे। जब दोनों हजरात इकट्ठे हुए ना, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का काफ़िला कुछ आगे बढ़ गया, तो उस खलीफा को बड़ी तकलीफ़ हुई, मरवान के बेटे को, कि ये मुझसे आगे बढ़ रहे हैं। तो वो आपको देख कर कहने लगा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके बाप को मैंने शहीद किया है? आप फरमाते नहीं। तो कहने लगा, तो फिर आपने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की, मुझे देखा तक नहीं। आपने फरमाया अगर मैं तवज्जो करूं तो क्या होगा? कहने लगा, हुजूर मैं आपके साथ अच्छा सलूक करूंगा, आपकी कोई खिदमत करना चाहता हूं। आपने चादर बिछाई और खड़े होकर काबे की तरफ मुंह किया और फरमाया, ऐ रब्बे काबा, इसको बता दे कि तू अपने नबी की औलाद की कैसे, अपने नबी की औलाद को कैसे रिज़्क देता है, किसी का मोहताज नहीं होने देता। चादर बिछाई और आसमान से मोती गिरने लगे। मोती बड़े कीमती थे। जब मरवान के बेटे खलीफे ने देखा तो कहा, इनको क्या करोगे? खुदा से मांगा है। कहा, खुदा से मांगना फिर मखलूक खुदा में तकसीम करना, ये अहले बैत का खासा है, ये खानदान नबूवत का खासा है। आपने वो मोती तकसीम कर दिए और क़यामत वाले आने वाले उलमा को और सूफिया को ये बताया कि ये याद रखना, जब भी मांगना हो खुदा से मांगना है। अगर तौहीद किसी ने सिखाई है तो अहले बैत ने सिखाई है, सहाबा ने सिखाई है, सूफिया ने सिखाई है, अज़किया ने सिखाई है, नौकबा ने सिखाई है, नौजबा ने सिखाई है, औलिया ने सिखाई है, कामिलीन ने सिखाई है, वासलीन ने सिखाई है। अगर हकीकत तौहीद पाना चाहते हो तो इन औलिया के दरवाजे पर आओ, ये बताएंगे कि असल तौहीद क्या है। आपने ये नहीं कहा बादशाह वक्त को ये मुझे दे दो, खजाने दे दो, नहीं नहीं, चादर बिछाई और अल्लाह की तरफ सिद्क़ के दिल से और कामिल यकीन के साथ दुआ की तो पूरी चादर मोतियों के साथ भर गई। और उसी खलीफा वक्त के सामने सारे मोती गरीबों में, मसाकीन में, बेवाओं में, हाजियों पर खर्च कर डाले, अपने लिए कुछ नहीं बचाया। और बता दिया कि लोगों, तुम जब इकट्ठा करते तो अपनी ज़ात के लिए इकट्ठे करते हो, और नबी का ख़ानदान जब भी इकट्ठा करता है लोगों में तकसीम कर देता है, अपनी ज़ात के लिए नहीं। और यह भी बता दिया कि क़यामत में आने वाले तसव्वुफ़ की वर्दी पहनकर बादशाहों के दरवाजे पे जाने वालों, याद रखना हकीकी सूफी तो हम हैं। जब हम बादशाह के दरवाजे पे नहीं गए, उनको खातिर में नहीं लाए, तुम जो दर दर पे जा रहे हो तो खुदा तुम्हें जलील करेगा। वैसे यह हदीस मुबारक है कि जब कोई उलमा या सूफिया में से कोई बादशाह वक्त और उमरा के दरवाजे पे जाते, खुदा उसको जलील कर देता है। वो दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है। तो अजीज़ान मोहतरम, तसव्वुफ़ की बात पर तवज्जो दें। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स ने आपको मुंह पर गालियां दी। आपने जब देखा ना कि ये मुझे गालियां दे रहा है, आपने अपनी चादर उतारी, उसके सर पे डाल दी, 1000 दिरहम दे के कहा, तू ज़रूरतमंद होगा ना, तुझे कुछ ज़रूरत होगी ना। तो आपको तो कोई गालियां दे तो आप तो बिल्कुल ही खून के रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। हालांकि याद रखें, हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो खून के रिश्तों से कता ताल्लुकी करने वाला बंदा जिस मजलिस में बैठा हो, उस मजलिस की दुआ अर्श मौला तक जाती नहीं है।
دعا قبول ہی نہیں ہوتی، لاکھوں کا اجتماع کیوں نہ ہو، ایک بندہ بھی ایسا بیٹھا ہو۔ اگر جو کوئی بندہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے تو پھر خون کے رشتوں سے شرعی عذر نہ ہو تو اپنی ذات کے لیے اگر کوئی ناراضگی ہے تو معاف کر دینا چاہیے، یہ تصوف ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو ایک دن ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور فلاں جو شخص ہے نا آپ کی برائی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اب وہ بندہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا دیکھو میں لے کے جا رہا ہوں، ابھی دیکھیں بد دعا کریں گے یا ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ جب آپ اس کے پاس گئے نا تو اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے دیکھو اگر تم نے جو میرے عیب بیان کیا اگر میرے اندر ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے، اگر نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ فرمایا اگر یہ عیب میرے اندر ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے، اگر نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کرے، مگر ایک بات یاد رکھنا کسی کے اندر عیب ہوں لوگوں کو بتایا جائے یہ غیبت ہے، اس پر بھی عذاب ہوتا ہے، اور جو نہ ہوں بیان کیا جائے یہ بہتان ہے، اس پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے قبلہ تمیمی صاحب جو ہیں وہ تائید فرمائیں گے اگر کسی پاک باز عورت پر بہتان باندھا جائے نا تو بہتان باندھنے والا بندہ جب تک اس کو 70 کوڑے نہ مارے جائیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے زمانے میں ایک عورت دوسری عورت مری ہوئی کو مردہ عورت کو غسل دے رہی تھی، اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یہ تو عورت کردار کی اچھی نہیں تھی، ہاتھ چپک گیا۔ جب ہاتھ چپکا اب ہاتھ چھڑاتے ہیں چھوٹتا نہیں، لوگ اکٹھے ہو گئے، کسی نے مشورہ دیا کہ غسالہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کسی نے کہا مردے کا پیٹ کاٹ دیا جائے۔ اب نہ غسالہ کے ورثاء راضی تھے کہ ہاتھ کاٹا جائے، نہ مرنے والی عورت کے ورثاء راضی تھے کہ پیٹ کاٹا جائے۔ طے یہ پایا کہ دونوں کو ہی دفن کر دیتے ہیں، ایک تو مر گئی دوسری جو زندہ ہے اس کو بھی ساتھ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ اڑتی اڑتی خبر حضرت امام مالک پر کے پاس پہنچی۔ امام مالک مدینے میں تھے، بڑے عالم ہیں تو فقیہ ہیں، تو چاروں ائمہ میں سے آپ کا ایک نام ہے حضرت امام مالک۔ آپ تک یہ خبر پہنچی، آپ نے فرمایا مجھے لے چلو اور اس مردے کے اوپر بھی عورت کے اوپر بھی کپڑا ڈال دو، عورتوں کو پردہ کراؤ۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب سوال پوچھا فرمانے لگے تم نے اس پر کوئی الزام لگایا، بہتان باندھا؟ جی میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ فرمایا پھر تمہیں 70 کوڑے لگائے جائیں گے تب جا کے تیری توبہ قبول ہوگی، تیرا ہاتھ چھوٹے گا۔ اب امام مالک نے 70 کوڑے لگوائے، 1 2 3 4 گنتی کرتے رہے، 70 جب کوڑے پورے لگے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ فرمایا شکر کر کوڑے لگنے سے تیرا ہاتھ چھوٹ گیا، ورنہ جو کسی پر بہتان باندھے جب تک وہ 70 کوڑے نہیں کھائے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں تو اسلامی سزائیں تو نہیں دی جا رہی کہ آپ کو تو آپ کا کام یہی ہے ہوٹلوں میں بیٹھ کے چوکوں میں بیٹھ کے لوگوں میں بیٹھ کر بہتان بازی کرنا، لوگوں کے اوپر کسی کی رعایت نہیں کرنی، ایسے ہی بہتان لگاتے رہنا۔ آپ نے یہ سوچا ہے کہ کوڑے تو آپ کو لگنے نہیں، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اور ادھر سے دعا کرتے اللہ میری توبہ قبول ہو جائے۔ توبہ ایسے قبول نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب تو آپ خاموش ہو گئے، سچی بات جو کر دی۔ عزیزان محترم، علامہ دمیری علیہ رحمہ نے یہ کہا، حیات الحیوان کے اندر یہ کتاب یہ واقعہ یہ حوالہ موجود ہے۔ علامہ دمیری علیہ رحمہ نے کہا کہ ایک شخص حضرت علی کو گالیاں دے رہا تھا، اور حضرت علی امام زین العابدین کے دادا ہیں، امام حسنین کریمین کے والد ماجد ہیں۔ جب آپ نے سنا کہ میرے دادا کو گالیاں دے رہا ہے تو آپ تشریف لے کے فرمایا تم مسافر ہو، تمہیں بھوک لگی ہوگی، تم نے کھانا کھانا ہوگا، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا اور کہا اے امام زین العابدین، اگر کسی نے صبر اور شکر دیکھنا ہو اور عاجزی کا پیکر دیکھنا ہو تو آپ کے خاندان کو دیکھا جائے، آپ کے خاندان کو دیکھا جائے۔ علامہ طبرسی نے لکھا کہ ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ کو فلاں شخص بدعتی اور گمراہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا لگتا ہے؟ حضور میرا دوست ہے۔ فرمایا تو نے اس کی دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے کہا تو نے آ کے یہاں پہ چغلی کر لی۔ چغل خور کو بھی عذاب ہوتا ہے، غیبت کرنے والے کو بھی عذاب ہوگا۔ اپنی قبر کی تیاری کر لے یا جا کے اس کو کہے کہ معافی مانگ لے تاکہ وہ بھی بچ جائے اور تو بھی بچ جائے۔ آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ممتاز صاحب آپ پہنچے، ٹائم شارٹ ہے۔ حضرت امام حسن پاک کے صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے، ان کا نام بھی حسن ہے، حسن بن علی۔ تو حسن حضرت امام زین العابدین کے کیا ہوئے؟
چچا زاد بھائی، چچا کے بیٹے ہیں۔ ایک دن مسجد میں وہ دونوں کزن بیٹھے ہوئے تھے، چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تلخ کلامی ہو گئی تو امام حسن کے صاحبزادے حسن نے بڑے سخت الفاظ بولے، سخت الفاظ بولے۔ اب وہ الفاظ کتابوں میں ہے، میں نہیں کہتا ادب کی وجہ سے۔ اب وہ رات کو جب گھر آئے نا، تو جب وہ غصہ اترا نا، تو دل میں آیا کہ امام زین العابدین نے اتنا مشقتیں برداشت کی ہیں، کربلا کا معاملہ دیکھا ہے، مجھ سے یہ اچھا نہیں ہوا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ساری رات نیند نہیں آ رہی، سوچ رہے ہیں کہ میں نا آپ کے دروازے پہ جاؤں اور جا کے معافی مانگوں۔ یہاں تو بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، یہ چچا کے بیٹے ہیں، وہ بتا رہے ہیں آنے والوں اگر ہمارا نام لیتے تو ہمارا کردار بھی اپناؤ، ہماری سیرت کو بھی دیکھو۔ آپ اب نہیں بولیں گے نا؟ نہ بولنا، بالکل نہیں بولنا۔ اب یہ ہوا کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ آپ نے دروازہ کھولا تو امام زین العابدین کھڑے تھے۔ وہ ڈر گئے کہ شاید بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا میرے بھائی اگر مجھ سے کچھ خطا ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے، میں معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا میرے بھائی تم نے کچھ نہیں کیا، سارا میرا قصور ہے، جا اللہ تجھے بھی معاف کرے مجھے بھی معاف کرے۔ یعنی کچھ نہ کرنے کے باوجود تسلی دے رہے ہیں، میرے بھائی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، شکر رنجی ہوتی رہتی ہے، چھوڑ دو، میں نے تجھے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یعنی امام زین العابدین کا جو تصوف ہے نا، اس کے 100% میں سے 1% میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تصوف اصل یہ ہے، تعلیمات تصوف اصل یہ ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پاک باز نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلائے، صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔